آخرت میں جب یہ شخص جائے گا جو طالب دنیا ہے، آخرت میں آگ کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا. اور جو نیک اعمال اس نے کیے ہوں گے، ارادہ دنیا کا ہے اور دے نماز پہ نمازیں ہیں اور روزے اور حج اور زکاتیں ہیں اور یہ اور وہ اور مٹھی پر داڑھی اور امامہ اور پگڑی، ارادہ دنیا کا ہے، تو اعمال ضائع ہو جائیں گے. نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں، برے اعمال ضائع نہیں ہوتے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم گمراہ قوم ہیں؟ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے. آج مسلمان جو حقیقی ہے اس کا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے. لیکن امت مسلمہ گمراہ یعنی بھٹک گئی ہے، راستہ گم ہو گیا ہے. جب منزل آپ نے اللہ کو نہ بنایا تو آپ تو بھٹک گئے. منزل اگر آپ نے دنیا کو بنا لیا، اور یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ ہمارا جینا مرنا تو دنیا کے لیے ہے. دیکھیں یہ بڑی سادی سی بات ہے. اپنی آپ خوشیوں کو دیکھ لیں، پریشانیوں کو اپنی دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اور توقعات، امیدیں، مستقبل، منصوبے، اور یہ ساری کہانی ہماری دنیا کی ہے. میں آج مسلمان قوم کی بات کر رہا ہوں. پھر جو اپنے آپ کو دیندار لوگ کہتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں، مختلف جماعتوں میں تقسیم کر لیا ہے. ایک فرقہ دوسرے کو بدعتی، مشرک، کافر قرار دیتا ہے، بد عقیدہ قرار دیتا ہے. ہر مسجد پر ایک تختی لگی ہوئی ہے ایک فرقے کی، ہر امام پر ایک بیج لگا ہوا ہے ایک فرقے کا، اور ایک فرقہ دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کا روادار نہیں ہے. نماز تو گناہگار مسلمان، یہ ہمارا عقیدہ ہے. حضور نے فرمایا کہ ہر نیک و بد کے پیچھے نماز تم پڑھ سکتے ہو، لیکن ہم تو ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں. تو بہرحال جو بھی ہے، دیکھیں آج میرا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم گمراہ قوم ہیں؟ گمراہ، دیکھیں جس نے دنیا کو، بات میں آسانی سے کر رہا ہوں، جس کی اگر آپ کی دنیا کا دھوکہ لگ گیا اور دنیا کی زندگی کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، تو اب آپ راستہ گم ہو گیا آپ سے. دیکھیں ایک اور جملہ میں کہہ دوں، اگر آپ دنیا کے دھوکے میں آ گئے تو آپ گمراہ ہو گئے. یعنی دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا، پھر تو آپ دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے. سادہ سی بات ہے. پھر ایک آیت سن لیں کہ یہ شخص جو ہے جہنم میں جائے گا. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، اللہ نے فرمایا کہ جس نے ارادہ کر لیا دنیا کی زندگی کا اور اس کی زیب و زینت کا. لیکن لفظی ترجمہ، من کانا یرید الحیات الدنیا، جس نے دنیا کی زندگی کا ارادہ کر لیا، چاہا، اور اس کی زیب و زینت، ایسا ہوگا، ایسا کریں گے، اور یہ ہوگا، اور پلاننگ ساری دنیا کی بنا لی. اب دیکھ لیں، ہمارا جو بچہ ہے جو نہیں سمجھتا، کلاس 2 میں ہے، کلاس 3 میں ہے، اس کی نیت بھی دنیا کی ہے. وہ تو پٹی پھر والدین ہی پڑھا دیتے ہیں اسے، اور وہ پھر دیکھتا رہتا ہے اپنے ساتھیوں کو، یہ ہے، تو سب پھر وہ بدلتے رہتے ہیں.
ترجیحات بدلتی رہتی ہیں. تو لیکن آئیڈیل ہمارا دنیا ہے. دنیا کا وہ آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، ذرا اس کو غور سے سن. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون. تو ان کے اعمال کے یعنی ان کو ہم ان کے اعمال لوٹا دیں گے. کیا مطلب؟ جو جس کے لیے وہ زندگی گزار رہے ہیں ہم اسے گزارنے دیں گے. دوسری جگہ سے میں یہ تشریح کر رہا ہوں نا. انہیں ہم دنیا کی زندگی گزارنے دیں گے، کوئی آفت نہیں ٹوٹے گی اس پہ، کوئی مشکل نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے ترقی ہو، قسمت کی بات ہے. نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون، اس میں کمی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کہ اس نے دنیا کا ارادہ کر لیا تو چلو اس کا نصیب کم کر دو یا لکھا کم کر دو. نہیں، وہ تو جو ہے وہ اس کو ملے گا. وہم فیہا لا یبخسون، کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اللہ کے پاس کیا حیثیت ہے دنیا کی. لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں جب یہ شخص جائے گا جو طالب دنیا ہے، آخرت میں آگ کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا، اور جو نیک اعمال اس نے کیے ہوں گے. ارادہ دنیا کا ہے اور دے نماز پہ نمازیں اور روزے اور حج اور زکاتیں ہیں اور یہ اور وہ اور مٹھی پر داڑھی اور امامہ اور پگڑی، ارادہ دنیا کا ہے. تو اعمال ضائع ہو جائیں گے. نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں، برے اعمال ضائع نہیں ہوتے. نیک اعمال یعنی آپ کی نیت دنیا کی ہو گئی تو پھر جو بھی عمل آپ کریں گے وہ تو بڑا انعام ہے. الذین ہم یراؤون، سورہ معون کو پڑھ لیں. فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤون. ریاکار. پھر تو دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، آپ کی نیت اگر بدل گئی، دنیا بن گئی، تو آپ اللہ کی کتاب میں ریاکار بن جاتے ہیں. ریا کا مطلب کیا ہے؟ کہ پھر آپ زندگی غیر کے لیے گزاریں گے، اللہ کے لیے نہیں، مخلص نہیں ہوں گے. تو یہ تو جب مخلص نہیں ہے تو ریاکار. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے، تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے. بہرحال یہ آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، اسی پر ذرا غور کر لیں. اور بڑی سیدھی سادی مضمون ہے، سیدھا سادہ ترجمہ ہے، کوئی اس میں تشریحی یا تفسیری نکات نہیں ہے. اس میں لفظی ترجمہ ہے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما کانوا یعملون او کما قال. جو ان کا کیا کرا ہے باطل ہے. دیکھیں نیت کے بدلنے سے فرق پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافقین مدینہ بیٹھتے تھے، نیت کا فرق تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کہا آپ ان کے لیے معافی مانگیں، استغفار کریں، نہ کریں میں ان کو نہیں بخشوں گا. 70 بار بھی ان کے لیے آپ اگر استغفار کریں گے. اب رسول کی دعا جو ہے تو وہ تو اٹل ہوتی ہے، لیکن منافق کے لیے تو نہیں ہے. قانون دیکھیے، قانون کے تحت آ گیا نا، قانون کا مجرم ہو گیا، وہ اللہ کا مجرم ہو گیا. تو یہ خیال میں صرف آخر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے جو خوش فہمیاں ہیں یہ دور کر لیں. ہم نہ مسلمان ہیں حقیقی، نہ بننا چاہتے ہیں. ہم دنیا دار ہیں اور رہنا چاہتے ہیں. باقی تو آپ کی مرضی ہے. لیکن ایک بات میں کہہ دوں کہ اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے دنیا کا تو آپ کا دنیا اور آخرت کا نقصان ہوگا. کیسے؟ کہ دنیا میں آپ خوش نہیں رہیں گے، کیونکہ خواہشات کے پیچھے پڑ جائیں گے، اس کا تو کوئی کنارہ نہیں ہوگا. اپنی مرضی، آپ اپنی مرضی پورا کرنا چاہیں گے، وہ نہیں ہوگا تو ہر جگہ آپ کو تکلیف ہوگی، جلن ہوگی، حسد ہوگا، کینہ ہوگا. بھئی
میں نے یہ کہا، میرا کہنا ہونا چاہیے، میری ماننی چاہیے، میں تو آپ نے اپنے نفس کے غلام بن جائیں گے، تو پھر آپ پریشان، وہ تو آپ کی خواہشات تو پوری نہیں ہوں گی۔ یہاں تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی ہر خواہش پوری ہو۔ ہمارا آرمی چیف ہے تو وہ اب مجبور ہے، مثال کے طور پہ وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ کر دکھاؤں اور کر نہیں سکتا، تو اس کی بھی خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ آرمی چیف ہے، سارا مطلب ایک اختیار ایک آدمی کے پاس ہے، لیکن اس کی خواہشات تو پوری نہیں ہو رہی۔ اسی طرح جب آپ دنیا کا ارادہ کر لیں تو بدحالی اور پریشانی آپ کا مقدر ہوگی، یہ قدرتی بات ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ کی یاد سے منہ موڑنے والا شخص پریشان رہے گا۔ آخر میں کہہ دوں کہ اگر اس وقت آپ پریشان ہیں اور پریشانیاں دنیا کی ہیں تو اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہے، تو آپ اپنے اوپر رحم کریں، کسی اللہ والے کو ڈھونڈیں اور اس کی مدد سے اپنے حالات پر قابو پائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم